پاکستان کی افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی، خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان کے صوبہ پکتیکا اور ننگرہار میں فضائی حملوں میں دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان کے پاس اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور پنو میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث خوارج کے افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز سے رابطوں کے شواہد موجود ہیں۔ بے گناہ شہریوں اور بچوں پر حملہ کرنے والوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ جب جنگ مسلط کر دی جائے تو بھرپور جواب دیتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، کہا پاکستان اب آہستہ آہستہ مشکلات سے نکل رہا ہے، سب سے امن، بھائی چارہ اور دوستی چاہتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر میں آج سفارتی محاذ پر سر فہرست ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا وہ مساجد اور عام شہریوں پر حملوں اور بے گناہوں اور معصوم مسلمانوں کو نشانہ بنانے میں ملوث تھے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی وضاحت، کہا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پاکستان نے حملہ کیا وہ ایک مسجد تھی۔ پاکستان کی قیادت نے تو بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران عبادت گاہوں پر حملہ کرنے سے منع کیا تھا۔ افغانستان کی طرف سے دہشت گردی نہیں رکے گی تو جواب تو آئے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا بہادرآباد میں اجلاس جاری۔ چیئرمین خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ڈاکٹر فاروق ستار اجلاس میں شریک، امین الحق اور رضوان بابر، فیصل سبزواری اور کیف الورا بھی اجلاس میں موجود۔ مری میں اوسیات ملک کوٹ روڈ پر کار حادثے میں 3 خواتین جاں بحق، حادثے میں زخمی 3 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کے شکار مقامی افراد کی کار کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ شاعر سلمان گیلانی کی نماز جنازہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں ادا کر دی گئی۔ جنازے میں حافظ نصیر احمد احرار، شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالخبیر آزاد، لیاقت بلوچ اور فرید پراچہ سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا بہادرآباد میں اجلاس، کچھ دیر بعد خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں تنظیمی، سیاسی اور ملکی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر اراکین شرکت کریں گے۔ مرکزی کمیٹی کا اجلاس کئی مہینوں بعد طلب کر لیا گیا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، متحدہ عرب امارات اور اردن سمیت کئی مسلم ممالک نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ 14 عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، اسلامی تعاون تنظیم، عرب لیگ اور خلیج تعاون تنظیم کے مشترکہ مذمتی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی اور عرب زمینوں پر کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حکابی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطی پر قبضے کا حق حاصل ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگلے ہی روز ٹرمپ نے دنیا بھر پر ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہا ٹیرف میں شامل کئی ممالک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی حکومت آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور قابل اجازت ٹیرف کا تعین کرے گی۔ اس سے پہلے امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے تھے، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک اور قانون یعنی غیر ملکی درآمدات پر ٹریڈ ایکٹ کے تحت 10% نیا عالمی ٹیرف عائد کر دیا تھا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شریک پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو سے کینڈی روانہ۔ میگا ایونٹ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان ٹیم اپنا دوسرا میچ منگل کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سپر 8 مرحلے کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری کے لیے اسلام آباد میں شہریوں نے سستے بازاروں کا رخ کر لیا۔ رمضان المبارک میں قیمتیں زیادہ ہونے کے باعث زیادہ تر پھل عوام کی قوت خرید سے باہر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عام شہری بھی خریداری کر سکیں۔
وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ مریم کے دسترخوان کو عوام کی جانب سے بہت پذیرائی مل رہی ہے. سہولت بازاروں اور دسترخوان میں کھانے پینے کی اشیاء کا معیار فوڈ اتھارٹی چیک کر رہی ہے. رمضان کہبان پیکج کے تحت ہر مستحق تک امدادی کارڈ پہنچائے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں مین ہول میں بچہ گر گیا. ویڈیو میں 3 بچوں کو مین ہول کے پاس کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے. اس دوران ایک بچہ مین ہول میں گر گیا. بچے کو اس کے دوست نے مین ہول سے باہر نکالا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم اسکاؤٹس منایا جا رہا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے 5 لاکھ سے زائد اسکاؤٹس کو مبارکباد. کہا ہنگامی حالات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اسکاؤٹس کا کردار ناگزیر ہے. پاکستان سے پولیو کے خاتمے میں اسکاؤٹس کی فعال شمولیت ضروری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قائد اعظم نے 22 دسمبر 1947 کو پاکستان کے پہلے چیف اسکاؤٹ کی حیثیت سے حلف لیا. پاکستان اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے لاکھوں اراکین کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. چیلنجز، قدرتی آفات اور ناگہانی صورتحال سے نبرد آزما ہونے میں پاکستان اسکاؤٹس حکومت کی معاونت کر سکتے ہیں. برمنگھم میں چاقو حملے میں 18 سال کا برٹش پاکستانی نوجوان جاں بحق. واقعہ جمعے کی شب نماز تراویح کے بعد اولڈ بری جامع مسجد کی کار پارکنگ میں پیش آیا. حملے میں دیگر 2 نوجوان زخمی بھی ہوئے. شمال مشرقی امریکہ کے شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آنے کا امکان، الرٹ جاری. طوفان سے نیو یارک سٹی، بوسٹن، دیگر بڑے شہر متاثر ہونے کا خدشہ. 2017 کے بعد نیو یارک شہر کے لیے برفانی طوفان کی پہلی وارننگ. ماہرین موسمیات کے مطابق طوفان آج سے مشرقی ساحل کے قریب وہام سائیکلون میں تبدیل ہوگا. برفانی طوفان کی وارننگ ڈیلاویئر، مشرقی میری لینڈ، نیو جرسی، نیو یارک سٹی اور جنوبی نیو انگلینڈ تک جاری. فیلاڈیلفیا سے نیو یارک اور بوسٹن سے 1 فٹ یا اس سے زائد برف باری کا امکان، پروازیں متاثر ہونے کا خدشہ. برطانیہ کے بادشاہ چارلز کو ان کے بھائی اینڈریو کی خفیہ ڈیلز کے بارے میں سن 2019 میں ہی خبردار کر دیا گیا تھا. یہ بھی کہ اینڈریو شاہی خاندان کے نام کا غلط استعمال کر رہے ہیں. برطانوی میڈیا کے مطابق یہ بات کم سنوں سے جنسی درندگی میں ملوث جیفری ایپسٹین کے بارے میں جاری دستاویز میں سامنے آئی ہے. شاہی محل کو خفیہ طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ سابق ڈیوک اینڈریو نے متنازع رپتی ڈیوڈ رولن کے ساتھ پوشیدہ طور پر مالیاتی تعلق قائم کیا ہوا ہے. ICC T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ. پالے کھیلے میں سری لنکا کی انگلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کو ترجیح. انگلینڈ کی بیٹنگ جاری. دن کے دوسرے میچ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں احمد آباد میں مد مقابل ہوں گی. جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو تمام میچز براہ راست دکھا رہے ہیں. PHF کا ایڈ ہاک گورننس اینڈ مینجمنٹ کمیٹی کے قیام کا اعلان. اولمپئن حسن سردار اور اصلاح الدین کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. کمیٹی کے دیگر ارکان کا تعین مشترکہ چیئرمین کی مشاورت سے ہوگا. قومی ٹیم کا انتخاب، تربیتی پروگرامز، کوچز اور کھلاڑیوں کے لیے کارکردگی کے معیارات طے کرنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ذمہ ہوگا. اور نئے چینی سال کی آمد. پاکستانی حکام کا سی پیک کے چینی ملازمین کے لیے تقاریب کا انعقاد. پاکستانی سینئر حکام کی تقریبات میں شرکت. چینی باشندوں سے یکجہتی اور خیر سگالی کا اظہار.